میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ راضیہ کی بات چیت کا انداز، دوران گفتگو با محاورہ الفاظ کا استعمال، انگریزی ادب سے واقفیت، یوں لگتا تھا جیسے وہ معلومات کا ایک سمندر ہے جس میں جب چاہو تسلی و تشفی کا موتی نکالو۔ نہ جانے میں کیا کیا سوچ رہا تھا کہ نیند نے مجھے غوش میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد اچانک جیسے میری چھٹی حس نے مجھے بیدار کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے کسی کی سانسوں کی آواز سنائی دی جو میرے بے حد قریب تھی۔ کون ہے؟ میں نے زور سے کہتے ہوئے دائیں بائیں ہاتھ چلائے۔ دیوتاؤں کے لیے دھیرے بولو، کسی نے سرگوشی کی۔ تم کون ہو اور اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا، مگر وہ آواز آہستہ ہی رکھی تھی۔ وہ تمہیں بہلا رہی ہے، سرگوشی ابھری۔ کون؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ راضیہ، سرگوشی نے کہا، اس پر بھروسہ مت کرنا۔ مگر تم کون اور یہ اندھیرا کیوں ہے؟ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں سکتی، سفر نے اس کی طاقت کم کر دی ہے، سرگوشی نے کہا۔ پہلے روشنی کے بندوبست کرو، پھر تم سے بات کروں گا۔ میں دیکھے بغیر بات نہیں کر سکتا، میں نے غصے اور حتمی لہجے میں کہا۔ سنو تو صحیح، سمجھنے کی کوشش کرو، اس نے کہا، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند لمحے گہری گہری سانسیں لیتا رہا، پھر اچانک ہلکی ہلکی سے روشنی نمودار ہوئی اور کمرے میں محدود روشنی پھیل گئی۔ میں نے دیکھا وہ بے حد دبلا پتلا زرد سا انسانی وجود تھا، جیسے ہڈیوں پر کھال مونڈ دی گئی ہو۔ اس کے چہرے پر سب سے جاندار اس کی آنکھیں تھیں۔ مجھے اس سے کراہت سی محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے اس میں سے چمڑے کی بو آ رہی ہو۔ اس وقت راضیہ عبادت میں مصروف اپنی طاقتیں جگا رہی ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس نے بتایا۔ تم کون ہو اور تمہاری اس تمہید کا مقصد کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں مریسی ہوں، نہ جانے کب سے ان کی قید میں ہوں۔ مجھے دیوتاؤں نے خبر دی ہے کہ جب سمے کا دھارا پلٹے گا تو ایک ارزدائی مجھے آزادی دے گا۔ ارزدائی کون؟ میں نے سوال کیا۔ تم اور کون؟ اس نے اپنی پتلی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے تمہارا منتظر ہوں۔ جب میں یہاں آیا تو جوان تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ فوراً بولا، میرے حلیے پر نہ جاؤ۔ اس نے مجھ پر نظریں گاڑ دی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم میں عجیب سی کشش ہے، تمہارے اندر سے شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ کیا تمہیں اپنی طاقتوں کا ادراک نہیں؟ کون سی طاقتیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ دیوتاؤں کی قسم، تم بے حد بھولے اور معصوم ہو، کمل کے مقدس پھولوں کی طرح جو دیوتاؤں کے چرنوں میں بہنے والی جھیل میں کھلتے ہیں۔ اب یہ کیا نئی خرافات ہے؟ میں نے پوچھا۔ خرافات کیا ہوتی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ خرافات، بکواسیات، واہیات، میں نے بنا کے کہا۔ ارزدائی بہت وسیلے ہوتے ہیں، جلتی بھٹک جاتے ہیں۔ اس نے فوراً لہجہ جاتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے الجھاؤ مت، سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ میں تو اس کے حسن بلاخیز میں مارا گیا، بھول گیا کہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ اتنی حسین و دلکش ہے کہ آنکھیں اس جیسا دوسرا نہیں دیکھ سکتی، خود دیوتا بھی اس جیسا کوئی تخلیق نہیں کر سکیں گے۔ اس کو دیکھ کر لوگ سانس لینا بھول جاتے ہیں، بے-سدھ ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے پٹری سے اتر گیا۔ اس کا چہرہ لالٹین کی زرد چمنی کی طرح روشن اور آنکھوں سے چمک پھوٹ رہی اور ہاتھوں میں تحائش ہونے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا تم راضیہ کی بات کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں، وہ ایسے بدک کے بولا جیسے اس کی پشت پر کوئی کوڑا رسید کر دیا گیا ہو۔ راضیہ تو اس کے قدموں کی میل کے برابر بھی نہیں، وہ تو حسن کی آخری تعبیر ہے۔ اچھا، میں نے کہا، اب اصل بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ تم ارزدئی عجیب فطرت کے ہوتے ہو۔ میں نے تو سنا ہے کہ ارزدئی بہت حسین حسن پرست ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ان کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، مگر سنا ہے کہ جوں جوں ان کی عمر بڑھتی ہے وہ بدحیت ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کی عمریں 60-70 دن کی ہی ہوتی ہیں۔ 60-70 دن نہیں، 60-70 برس، بعض اوقات تو وہ 100 برس کی بھی ہو جاتی ہیں۔ برس؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کے کہا، ناممکن، بھلا اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے ان کی؟ وہ تو 40-50 دن کے بعد ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں اور 60-70 دن میں مر جاتی ہیں۔ ایسے ہی ان کے مرد ہوتے ہیں، جوان، مضبوط، خوبصورت، پھر بڈھے، موٹے اور ناکارہ۔ اس کے اندازے کسی حد تک درست تھے، لیکن دنوں کا معاملہ عجیب سا تھا۔ ہر انسان جو پیدا ہوا وہ بوڑھا بھی ہوگا، پھر اس کے کوے مزمل ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بدن کو دیکھ لو، کتنا کمزور اور نازک سا ہے۔ کیا تم مرنے والے ہو؟ وہ میری بات سن کے تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر پرخیال انداز میں بولا، کہیں تم یہ تو نہیں کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایک دن تمہارے 1 سال کے برابر ہوتا ہے؟ کیا؟ حیرت کے مارے میرا منہ کھل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟
کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ پھر میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا، وہ بہت شاطر ہے، سچ نہیں بتائے گی۔ جیل پریاں سچ نہیں بولتی، وہ صرف اپنے آپ سے، اپنی برادری سے وفادار ہوتی ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا، جیسے مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم یہاں قیدی ہو، میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آزاد کیوں پھر رہے ہو؟ میں نے تیکھی لہجے میں سوال کیا۔ آزاد کہاں ہوں؟ اس نے اپنی کلائی میرے سامنے لہرائی، اس میں ایک باریک سا کڑا پڑا تھا، جیسے اسٹیل کی چوڑی ہو، باریک سی۔ یہ میں نے نہ خود اتار سکتا ہوں اور نہ ہی مخصوص حدود سے باہر نکل سکتا ہوں۔ میں اسی طلسم کے کودے میں پھنسا ہوا ہوں۔ کبھی کبھی جی گھبراتا ہے تو سرائے امتحان میں چلا جاتا ہوں، وہاں کی تپتی ریت مجھے سکون پہنچاتی ہے، اور تو وہ خوف زدہ سا ہو کر یکدم چپ ہو گیا اور سر جھکا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند منٹ تک وہ کن کنیاں لینے کی کوشش کرتا رہا، پھر مطمئن ہو کے بولا، وہاں صحرا میں کچھ لوگ ہیں جن کو ادھر آنے کی اجازت ہے، بس میری نظریں بچا کے وہاں چلا جاتا ہوں۔ صحرا میں اس کے عشاء کو گروہ در گروہ رہتے ہیں، آزاری کرتے ہیں، اس کی دہائی دیتے ہیں، مگر وہ ظالم ستم گر ہے، کبھی جلوہ نہیں دکھاتی۔ صدیوں سے اس کے صرف ایک پاؤں کی جھلک نے لوگوں کے زخمی دلوں کو جلا کے خاکستر کیا ہوا ہے۔ لوگ اس کے عشق میں مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، اس کے بیجاری عشاق سے گرم آگ میں کودنے کو کہیں تو وہ بلا تامل کود جاتے ہیں۔ کوئی خود کو کھولتے ہوئے تیل میں کود کے لمحہ بھر میں سیاہ ہو جاتا ہے، مگر اس کے عاشقوں کی، چاہنے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آتی۔ وہ حسن کی دیوی ہے، وہ موت کی دیوی ہے، وہ زندگی کی ملن کی دیوی ہے۔ ہر عشق کا سوتا اس کے پیروں کے دور سے پھوٹتا ہے، اور عشق کے گیت اس کے پائل سے موسیقی کی تانے بڑھاتے ہیں۔ یہ سب تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے ذہن میں خواب کا منظر تازہ ہونے لگا۔ اس نے ہذیائی انداز میں مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، دیوتاؤں کی قسم سچ بتاؤ، کیا اس نے تمہیں صحرا امتحان میں جانے سے نہیں روکا؟ کیا اس نے تم کو صحرا کے خوف کا ڈراوا نہیں دیا؟ وہ نہیں چاہتی کہ تم حسن کی حقیقی تصویر دیکھ سکو، وہ حسن جس کو دیکھنے کے بعد کسی دوسرے نظارے کی حاجت نہیں رہتی، جس کو دیکھ کر مردہ دل کھل اٹھتے ہیں، جس کی پیروں کی چمک سے چاروں طرف روشنی ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم اس کو نہ دیکھو، تاکہ تمہیں کبھی اس کے چنگل سے چھٹکارا نہ مل سکے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ تو پھر وہ تمہیں آزاد دانہ ہر جگہ جانے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے پوچھا۔ میں چپ رہا، پھر اچانک مجھے خیال آیا، یہ بتاؤ کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ دیوتاؤں کی مرضی سے، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ کوئی کام دیوتاؤں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ عرضدائی آئے گا تو وہ آیا، اس سے پہلے کبھی کوئی عرضدائی یہاں نہیں آیا۔ ان کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ ہمارے جیسے شاندار تیز رفتار اختیار کر سکیں جو بغیر رکے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے اس کی بات ناگوار گزری۔ تو پھر تم یہاں کیوں پڑے ہو؟ تمہارے ساتھی تمہیں یہاں سے لے کیوں نہیں جاتے؟ بہت فاصلہ ہے اور اس کو بہت زیادہ وقت گزر گیا، اس نے کہا۔ شاید تمہیں برا لگا، لیکن تمہاری دنیا ہماری دنیا کے مقابلے میں معمولی درجے کی ہے۔ اس کی بات میں بڑا اعتماد تھا۔ پھر وہ میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، برا مت مانا، میں نے تو ایسے ہی برصغیر تذکرہ ایک بات کہی تھی، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا۔ لیکن تم ہماری زبان کیسے بول لیتے؟ میں نے پوچھا۔ تو پھر حیرت کرو گے شاید، پھر برا مان جاؤ۔ نہیں، میں ہرگز برا نہیں مانوں گا، میں نے کہا۔ اس دنیا میں جن لفظوں کے ذریعے بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے، جنہیں تم لوگ زبانیں کہتے ہو، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ ہم خیال سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ میں تمہاری سمجھ میں نہیں پایا۔ ہم جو ہی کوئی بات سوچتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس کا ایک کوڈ بنتا ہے۔ اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے دماغ پڑھ لیتے ہیں۔ تم میری زبان سے نہیں، میرے خیال سے گفتگو کر رہے ہو۔ ہم دماغ کی ڈی کوڈنگ کرتے ہیں، یہ ہماری گفتگو کا طریقہ ہے۔ اب اس سے سمجھ لو کہ ہم کتنی ترقی یافتہ ہیں۔ ہم نے زبان کی بجائے خیال کو سمجھنا سیکھ لیا ہے، اس لیے ہمیں تمہارے دماغ میں موجود ذخیرہ الفاظ تک رسائی مل جاتی ہے، اور ہم اس خیال کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی اور زبان کو جانتے ہو تو ہم اس میں بھی بات کر سکتے ہیں، اگر تم چینی یا جاپانی زبان میں بات کرتے تب بھی۔ اس نے اپنی بات کرتے کرتے اچانک میرے ذہن میں پیدا ہونے والے خیال کا جواب دیا۔ پھر تو تم کو بہت مشکل پیش آتی ہوگی، میں نے سوال کیا۔ تم لوگ کسی سے کچھ چھپا بھی نہیں سکتے۔
ہمیں کسی سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمیں تو ہر چیز میسر ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن پھر بھی کچھ چیزیں، کچھ خیالات اپنے تک رکھے جاتے ہیں، جیسے یہ تمہاری اشکیہ حالت۔ کیا سب لوگ اس کو جان کر تم پر اعتراض نہیں کریں گے؟ ہاں یہ تو ہے، اس نے جواب دیا اور ہنسنے لگا۔ تم عرضدائی بہت تیز ہوتے ہو، اس نے مجھے غور سے دیکھ کے پوچھا۔ تم مجھ سے اپنے خیالات چھپانا چاہتے ہو؟ وہ وقتاً بہت ذہین تھا۔ اصل بات یہی تھی کہ میں وہ طریقہ کار جاننا چاہتا تھا جس سے میں اپنے خیالات پوشیدہ رکھ سکوں۔ تم خود ہی تو بتا رہے ہو کہ راضیہ بہت چاطر ہے، اگر وہ میرے خیال کو سمجھ لے گی، میرے ذہن تک اس کی رسائی ہوگی، تو پھر میں تمہیں یہاں سے آزادی کیسے دلا سکوں گا، اور سرائے امتحان میں کس طرح ان لوگوں سے مل سکوں گا جن کا تم نے تذکرہ کیا ہے؟ یہ تو ہے، تم نے مجھے مشکل میں پھنسا دیا۔ اس کے چہرے سے بے بسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ جب تم چاہو کہ کوئی تمہارے متعلق نہ جانے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تو پھر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنا شروع کر دو۔ اس طرح تمہاری اور اس کے خیالات بیک وقت ایک دوسرے کو منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اپنی بات کی وضاحت اور تمہاری بات کو سمجھنے میں الجھ جائے گا۔ یوں خیالات کی ترسیل کا سلسلہ رک جائے گا، اور وہ اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش میں تمہارے خیالات پر توجہ نہ دے پائے گا، اور تم اس سے اصل بات چھپا سکو گے۔ اچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ دیوتاؤں کی قسم! وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، تم مجھے یہاں سے نکال لو گے نا؟ معلوم نہیں، لیکن میں کوشش ضرور کروں گا، میں نے اسے تسلی دی۔ میں اب چلتا ہوں۔ اس کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی مفقود ہو گئی تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ جب راضیہ عبادت میں مشغول ہو تو تمہارے پاس آ جاؤں۔ کیا وہ اندھیرے میں بالکل نہیں دیکھ سکتی؟ میں نے سوال کیا۔ جل پریوں کی مخصوص ساخت ہوتی ہے، پانی کے اندر ان کی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، پانی سے باہر ان میں قدرے کمزوری ہو جاتی ہے۔ سمندر کی گہرائی اور اندھیرا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پانی سے باہر ان کی طاقتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کیا ہم خشکی پر ہیں؟ میں نے مریسی سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ مریسی نے میری طرف حیرت سے دیکھ کے پوچھا۔ میں تمہاری بات کا مقصد سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جل پریاں تو پانی میں رہتی ہیں، پھر یہ خشکی پر کیسے زندہ رہ سکتی ہیں؟ میں نے ابھی تمہیں بتایا تھا نا کہ ان کی خصوصیات ہیں کچھ، جیسے کچھ جانور تری اور خشکی پر یکساں رہنے پر قادر ہوتے ہیں، جیسے مگرمچھ، مینڈک وغیرہ۔ جب یہ معمولی جاندار تری اور خشکی پر رہ سکتے ہیں تو پھر وہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں نے سر ہلایا تو اس نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ میں نے مریسی کو غور سے دیکھا۔ تم کیسے یہاں سے جاؤ گے؟ مریسی نے پوچھا۔ یہ تمہارے دیوتاؤں نے نہیں بتایا؟ مریسی نے میری طرف غور سے دیکھا، شاید اسے میری بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے کہا، تم دیوتاؤں کی توہین مت کرنا، ورنہ لوگ تمہیں گرم کھولتے تیل میں ڈال دیں گے۔ یہاں دیوتاؤں کے متعلق گستاخی کا ایک لازمی زندگی ختم کر دیتا ہے، عبرتناک موت اس کا انجام ہوتی ہے۔ میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جب دیوتا آنے کی اطلاع دے سکتے ہیں تو جانے کی بات بھی بتا سکتے ہیں، ان کو تو سب معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو تم نے سمجھداری کی ہے، لیکن اب دیوتاؤں نے سب کچھ دیوی پر چھوڑ دیا ہے۔ کون سی دیوی؟ میں نے پوچھا۔ وہی جس کی ایک جھلک کے لیے سرائے امتحان میں آؤ بقا کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، جن کو ایک بار دیکھ لو تو وہ پلکیں جھپکنا بھول جاتی ہیں، جس کے حسن کے آگے دیوتا خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ وہ دیوتاؤں کی ایسی تخلیق ہے کہ خود دیوتا اس پر ناز کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے دلچسپی سے پوچھا، کیا میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں؟ اس مرتبہ میں نے الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سے کام لیا تھا۔ لاکھوں کروڑوں میں کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو اپنے شربت دیدار سے سیراب کرتی ہے۔ اس کے حسن کی بلاخیز کی باتیں ایسی چاشنی انگیز ہوتی ہیں کہ جس نے نہیں دیکھا وہ بھی اندیکھے کو دیکھا سمجھتا ہے۔ مریسی کے چہرے پر عجیب چمک تھی۔ تم تو راضیہ کو بے حد حسین سمجھتے ہوگے؟ ہاں، وہ حسین ہے، میں نے بلا تأمل جواب دیا، لیکن دیوی کے پاؤں کا ایک ذرہ بھی اس کے چہرے کی چمک سے ہزار گنا چمکدار اور روح پھیلی ہے۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا ولہانہ پن تھا۔ میں نے خاموش ہی رہنا بہتر سمجھا۔ اس سے مجھے معلومات تو حاصل ہوئی تھیں، لیکن وہ میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ تمہارے چہرے پر مایوسی کی جھلک ہے؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں کہ تم اپنوں سے بچھڑ گئے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو بس گھر واپس جانا ہے۔ اب تم آ گئے ہو تو گھر چلا جاؤں گا۔ دیوتا جھوٹ نہیں بولتے۔ عجیب آدمی ہو، میں نے کہا۔ مریسی ہوں، وہ جیسے آدمی کے کہنے پر برا مان گیا۔
اے آرزدئی، مجھے آدمی مت کہو، سنا ہے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہاں قتل و غارت نہیں ہوتی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ کیا مریسی والے جل پریوں کی دنیا پر حملہ آور نہیں ہوئے؟ اور پھر تم بھی تو قیدی ہو۔ اچھا، وہ ہونٹ پن سے بولا، یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اصل میں ہم مریسی زیادہ سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صاف صاف اپنی خواہش بتا دیتے ہیں۔ مریسی کچھ زیادہ ہی اپنی تعریف اور صاف دلی بیان کر رہا تھا۔ تمہیں دیر نہیں ہو رہی؟ ایسا نہ ہو کہ راضیہ کو پتہ چل جائے۔ میں نے کہا، ہاں، اس نے تیزی سے کہا۔ نہ جانے کتنے دنوں بعد مجھے وقت گزارنے کا احساس نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور نیم تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد جیسے پھر اندھیرا ہو گیا، یوں لگا جیسے تاریکی مزید بڑھ گئی ہو۔ میں تھوڑی دیر لیٹا رہا، پھر اٹھ گیا۔ مجھے راول اور عروہ کا خیال ہے۔ وہ کہاں ہوں گے؟ کس حال میں ہوں گے؟ راضیہ نے بتایا تھا کہ وہ دوران سفر حدت سے جھلس گئے ہیں، لیکن وہ ہیں کہاں؟ میں ٹانگیں لٹکائے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اندھوں کی طرح چلنے لگا۔ 4-6 قدم آگے بڑھ کر میرے ہاتھ کسی دیوار سے جا لگے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک ٹیک کر آگے بڑھنے لگا۔ پھر مجھے دروازے کا احساس ہوا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کے دروازے کا ہینڈل اندر کی طرف کھینچا، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ پھر باہر کی طرف دھکیلا، مگر دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے دروازے پر دونوں ہاتھ ٹیک کے اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ دروازہ اوپر کی طرف سرکنے لگا۔ راضیہ نے دروازہ کھولنے کی یہی ترکیب بتائی تھی۔ ذرا دیر میں دروازہ کھل گیا اور سرد ہوا اپنے چہرے پر محسوس ہوئی، لیکن کہیں کوئی روشنی دکھائی نہیں دی۔ مشعلیں جل رہی تھیں، نہ فانوس روشن ہوئے۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی چیز تیزی سے میرے نزدیک سے گزری ہو۔ میں جبلی تفاضے کے تحت یک دم نیچے ہوا تو میری پشت کسی نرم بدن سے ٹکرائی ہے۔ پھر اچانک کسی کے بازو میری گرد حمائل ہو گئے۔ کہ کون ہے؟ میں نے بکلا کے مچلتے ہوئے کہا۔ میرے مچلنے سے ہچ پچ کی آواز آ رہی تھی۔ پھر یوں محسوس ہونے لگا کہ میں پانی میں ہوں۔ حرکت مت کرو، کسی آواز نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کہ کون؟ میں نے کہا، مگر اس کے ساتھ ہی میری زبان نے نمکین پانی کا ذائقہ محسوس کیا اور میرے منہ میں پانی بھر گیا۔ میں نے بے اختیار کلی کی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی حوض یا تالاب میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں۔ میں گھبرا کے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو، مجھے تھامے وجود نے دوبارہ سرگوشی کی۔ بولنے کی کوشش مت کرو، ورنہ پانی حلق میں گھس کے پھیپھڑوں کو پھاڑ دے گا۔ اچانک تھوڑی دور مجھے روشنی سی محسوس ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ میری آنکھیں بند ہیں، لیکن نہیں، میری آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ میں پلکیں چپک رہا تھا۔ جو وجود مجھے جکڑے ہوئے تھا، اس نے مجھے ذرا دیر مجھے کندھے پکڑ کر کھڑا رکھا۔ میں اسے ایسے ڈول رہا تھا جیسے پانی کی لہریں مجھے بہا لے جائیں گی۔ لمحاتی وقفے کے بعد میرے پیر مضبوطی سے فرش پر جم گئے اور میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ میرے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا۔ میرے پیر کسی پتھر پر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ نامعلوم وجود گھوم کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ ایک بے حد نازک خد و خال والی لڑکی تھی اور مجھے بڑے پرشوق انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ میں نے اس پر نظر پڑتے ہی سوال کیا۔ اس وقت آپ کو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، اس نے نرم آواز میں جواب دیا۔ لیکن میں پانی میں کیسے ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ مجھے بولنے، بات کرنے، سانس لینے اور توازن رکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے پانی میں ذرا بھی مشکل نہیں ہو رہی؟ پانی میں بھلا آپ کو مشکل کیوں ہوگی؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے لہجے اور انداز میرے لیے احتراماً تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ پانی میرے حلق، کان یا ناک میں داخل نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ آپ اپنی دنیا سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں، آپ کی طاقتیں واپس آ رہی ہیں۔ اس کے انداز سے خوشی نمایاں تھی۔ میں نے اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تو اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے سمندر سے روشنی کا تھال نکل رہا ہو۔ اس نے مجھے دھیرے سے پکڑ کے بلند کیا۔ میں جیسے ہوا بھرے گڈے کی طرح اوپر اٹھ گیا۔ میرا سر سطح آب پر اور سارا بدن پانی کے اندر تھا۔ چاروں طرف وسیع تر سمندر پھیلا ہوا تھا اور لہریں دھیرے دھیرے میوے حرکت تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں پانی کی گود میں بیٹھا ہلکولے لے رہا ہوں، دور، بہت دور۔ سورج کا تھال سمندر سے نکل رہا تھا۔ اس کی سنہری کرنیں سطح آب پر یوں پڑ رہی تھیں جیسے ہمارے چاروں طرف پگھلا ہوا
سنہری سیال سونا سمندر کی صورت لہروں کو صورت بہ رہا ہو۔ میں نے کئی مرتبہ منوڑا پر سمندر کی اور سے سورج کو نکلتے دیکھا تھا، لیکن یہ نظارہ اس سے 1000 درجے حسین تھا۔ میں نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا، وہ یک ٹک میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایسا ولہانہ پن اور وارفتگی تھی کہ میں بری طرح محبوب ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کی حدت مجھے اپنے رخسار پر محسوس ہونے لگی۔ سورج کتنا اچھا لگ رہا ہے، میں نے اس کا دھیان مٹانے کی خاطر کہا۔ میں آپ کی شفاف آنکھوں میں سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھ رہی ہوں۔ دیوتاؤں کی قسم، آپ کی آنکھیں نہیں، ایک گہرا سمندر ہے۔ دیوتاؤں کا مسکن ہے آپ کی آنکھیں، اس نے عجیب سی لہجے میں کہا۔ جی چاہتا ہے کہ اپنا گرم لہو آپ کی آنکھوں پر قربان کر دوں۔ اس کے انداز میں ایک عجیب قسم کا ولہانہ پن تھا، ایک ناقابل بیان فریفتگی تھی۔ میں یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا، پھر ذرا سنبھل کے کہا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے ایسی باتیں پسند نہیں۔ آپ نہیں جانتے۔ اس کے لہجے میں ابھی تک پہلا تاثر قائم تھا۔ یہ جو جذبات ہوتے ہیں، یہ جو دل سے ہونٹوں تک آتے ہیں، کوئی ایسا طاقتور کھینچ لینے والا جذبہ ہوتا ہے جو دل میں چھپے احساس کو زبان کی نوک پر لے آتا ہے۔ دیوتاؤں کی قسم، آپ کا حسن ایسا من موہنا ہے کہ جل پریوں کی دنیا میں آگ لگ جائے اور ہر کوئی آپ کے عشق کی آگ میں جل جانے کی خوشی خوشی تیار ہو جائے۔ آپ فرتے جذبات سے اس کی آواز رن گئی۔ اس نے چپ ہو کر اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ بھی ایک جل پری تھی۔ اس کی دم دو مضبوط حصوں میں تقسیم ہو کے نہایت مضبوطی سے سارے جسم کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ مجھے اچانک اس کے دم نما پیر کے ساتھ مزید 2 پیر دکھائی دیے۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کی چھوٹی بھاری دم 2 حصوں میں تقسیم ہو کر یوں کھڑی تھی جیسے مضبوط پتھروں ہوں، جبکہ اوپر بے حد خوبصورت مچھلی کا دھڑ دکھائی دے رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر دیکھتا رہا۔ ناف تک مچھلی کی بے حد خوبصورت چمکدار جلد دکھائی دی اور اس سے ذرا اوپر انسانی بدن۔ تب مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں انسان نہیں، جل پری ذات تھا۔ میرا نچلا دھڑ انسانی نہیں، جل پری جیسا تھا۔ میں انسان سے جل پری ذات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی، اس کے ساتھ ہی سمندر میں ایک ابال سا اٹھا۔ مد و جزر کی حالت پیدا ہوئی اور لہریں زور زور سے چلنے لگیں۔ میرے حواس رخصت ہونے لگے، میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے لگا۔ میرے اطراف میں پھیلی روشنی اندھیرے میں بدل گئی، ہر سو تاریکی چھا گئی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو اپنے بستر پر تھا۔ میرے سامنے راضیہ بیٹھی ہوئی تھی، پریشانی اس کے چہرے سے عام تھی۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کے میرے قریب آئی۔ اب کیسے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھا۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا، بے حد تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے پر سے دھیرے سے ہٹایا۔ تمہیں سمانیہ بے ہوشی کی حالت میں لے آئی تھی، راضیہ نے بتایا۔ سمانیہ؟ میں نے حیرت سے دوہرایا، کون سمانیہ؟ راضیہ نے گردن گھما کے پشت کی طرف دیکھا تو فوراً ایک لڑکی آگے آ گئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ جیسے پیلا پڑا ہوا تھا اور موٹی موٹی سی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، گویا لمحہ بھر میں برسنے پر تیار ہو جائیں گی۔ میں نے پہچان لیا، یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے سمندر میں ملی تھی۔ سمندر میں؟ بستر پر اچھل کر بیٹھ گیا اور اپنے پیر دیکھنے لگا۔ میرے پیر معمول کے مطابق تھے۔ میں ایک بار پھر سمانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ راضیہ نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس کے انداز میں پریشانی کا عنصر گہرا تھا۔ پھر اس نے قہر آلود نگاہوں سے سمانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ صفائی تھی۔ دیوتاؤں کی قسم، میں نے انہیں اپنی خوابگاہ سے باہر تاریکی میں بھٹکتے ہوئے پایا تھا۔ پھر میں نے سہارا دیا، تب اچانک یہ بے ہوش ہو گئے۔ شاید یہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ آپ میری بات کی تصدیق کر سکتی ہیں؟ سمانیہ نے سر جھکائے، لرزتی ہوئی آواز میں وضاحت پیش کی۔ تب میں نے راضیہ کو مخاطب کیا، رات میری آنکھ کھلی تو بے حد گہرا اندھیرے نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ ذرا دور چل کے مجھے احساس ہوا جیسے میں پانی کے تالاب میں ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں سمندر میں ہوں۔ مجھے اس لڑکی نے ڈوبنے سے بچایا۔ اچھا؟ راضیہ کے لہجے میں موجود قہر کم ہو گیا۔ لیکن تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کیا کسی نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر ایسا ہے تو دیوتاؤں کی قسم، میں اس کو بھیانک موت سے دوچار کر دوں گی۔ اس کے انداز میں غضب ابھر آیا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، کسی نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، میں تو خود کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اچھا؟ راضیہ نے دھیرے سے کہا، باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کام تھا کیا؟ نہیں، پتہ نہیں کیوں میری آنکھ کھل گئی۔ اتنا شدید گہرا اندھیرا تھا کہ میرا جی گھبرا گیا۔
مجھے لگا جیسے میں کسی تاریک جگہ پر قید ہوں۔ میں کہہ کر راضیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ یہاں رات بہت گہری اور تاریک ہوتی ہے، لیکن ہماری دنیا میں تو کبھی اتنا گہرا تاریک اندھیرا نہیں ہوتا۔ گہرے اندھیرے میں بھی کہیں نہ کہیں روشنی کا احساس رہتا ہے۔ یہی فرق ہے اس دنیا اور اس دنیا میں۔ راضیہ نے گہری سانس بھر کے جواب دیا۔ تمہاری دنیا میں سورج زمین کے ہر حصے کو باری باری روشن کرتا ہے۔ جو حصہ سورج کی طرف نہیں ہوتا تاریک ہوتا ہے، لیکن وہ تاریکی اتنی گہری اور دبیز نہیں ہوتی، کیونکہ زمین کے دوسرے حصے کو سورج منور کر رہا ہوتا ہے۔ یوں اندھیرے کا گہرا تاثر نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے ہاں کامل اندھیرا ہوتا ہے۔ سورج ہم سے مکمل دور ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں تاریکی کئی گنا دبیز ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے سر ہلایا اور سوال کیا، اس گہرے اندھیرے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا؟ عام طور پر اس اندھیرے کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ دیوتاؤں کے قوانین کے خلاف ہے۔ انہوں نے دن کو تاریکی اور تاریکی کو دن سے جدا اسی لیے کیا کہ وہ دنیا کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری دماغی صلاحیتیں اندھیرے میں پروان چڑھتی ہیں اور بدن کو آرام ملتا ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ دیوتاؤں نے ہمیں ان قوانین کا پابند بنایا ہے تاکہ ہماری طاقتیں برقرار رہیں۔ اتنے میں سمانیہ ٹرے میں کافی لے آئے اور کپ مجھے پیش کر کے 2 قدم پیچھے ہٹ کے ایستادہ ہو گئی۔ میں نے کافی کا گھونٹ لیا۔ تازگی اور طمانینت کی ایک لہر سی میرے بدن میں اتر گئی۔ پتہ نہیں کافی میں کیا تھا کہ میں دوبارہ نیند میں ڈوب گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ بے ساختہ میری نگاہ اپنے پیروں پر پڑی، جو نارمل انسانی تھے۔ میں ایک جھرجھری لے کے رہ گیا۔ تو کیا رات میں جو کچھ ہوا وہ میرا وہم تھا؟ لیکن وہ جل پری جس کا نام سمانیہ تھا، میری آنکھ کھلنے کے بعد بھی میرے سامنے مجسم تھی۔ اگر رات کا واقعہ سچ تھا تو اب ایک بڑا سا سوالیہ نشان میرے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا لوگ مجھے انسان سے جل پری زاد بنا رہے ہیں؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا سرشت کیسے بدلی جا سکتی ہے؟ میرا ڈی این اے بالکل الگ ہے۔ میرا کروموسومز کی تعداد جوڑے یقیناً ان سے مختلف ہوں گے۔ میں انسانوں کی اولاد ہوں، پھر بھلا کیسے اپنے جون بدل سکتا ہوں؟ اگر یہ سارا کھڑاک نیلگوں پتھر کے لیے تھا تو اب وہ لوگ مجھ سے وہ پتھر لے کیوں نہیں لیتے؟ مجھ سے مزید کیا چاہتے ہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی ایسی کلید ہے جو کھلنا باقی ہے؟ سوالات تابڑ توڑ میرے قاصر سر میں گونج رہے تھے، مگر کوئی بھی اطمینانی جواب میسر تھا۔ اور پھر راول اور عروہ کہاں ہیں؟ انہیں کہیں قید تو نہیں کر لیا گیا؟ اچانک ایک خیال سے مجھے جھرجھری سے آ گئی کہ کہیں وہ دونوں زخموں کی تاب نہ لا کر زندگی کی ڈور نہ چھوڑ چکے ہوں۔ اس خیال نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، مگر وحشت دل کم نہ ہوئی۔ تو میں نے منہ پر پانی کے چپاکے مارے۔ ابھی میں چہرہ خشک کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد بہت محتاط طریقے سے دستک دوبارہ ہوئی، جیسے کوئی جاننا چاہتا ہے کہ میں بیدار ہوں یا نہیں۔ آ جاؤ، میں نے کہا۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور سمانیہ 2 لڑکیوں کی میت میں اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے لوازمات تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے خوان سجایا، جبکہ سمانیہ مؤدب سی ایک طرف کھڑی رہی۔ کھانے کی خوشبو سے میری اشتہا چمک اٹھی تھی۔ میں نے خوان پوش اٹھایا، پھر پوچھا، یہ کس جانور کا گوشت ہے؟ یہ ہربانہ کا لذیذ گوشت ہے، اس نے جواب دیا۔ ہربانہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جیسے آپ کی دنیا میں بکرے، ہرن، گائے، بیل ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے ہاں ہربانہ گبیل مرغاب ہوتے ہیں۔ آپ انہیں اس دنیا کے گائے، بکرے، بیل، مرغی سمجھ لیں۔ اس نے مجھے معلومات فراہم کی۔ اور یہ کھاتے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرے اس سوال پر سمانیہ نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ پریشان نہ ہوں، ان کی خوراک سمندر میں پیدا ہونے والی گھاس، کائی پودے وغیرہ ہوتے ہیں۔ راضیہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشغول ہے۔ اگر آپ فوری ان سے ملنا چاہتے ہیں تو میں انہیں اطلاع کر دیتی ہوں۔ سمانیہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ 2-4 لقمے لینے کے بعد اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے اس سے کہا، تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ نہیں نہیں، سمانیہ نے گھبرا کے کہا، میں یہ جرات نہیں کر سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا اور پلیٹ میز پر رکھ دی۔ میں اکیلے نہیں کھاؤں گا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیوتاؤں کی قسم، مجھے بیانہ غار میں پھینک دیا جائے گا۔ سمانیہ رونسی ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو کے موتی ابھر آئے۔ کیسا بیانہ غار؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ موت سے بدتر ہے، وہاں سب طاقتیں چھین لی جاتی ہیں۔
اور سانس روک دیا جاتا ہے۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا زرد ہو گیا تھا۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ کو میں واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ میں راضیہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے تمہیں ساتھ کھانے کے لیے کہا تھا۔ معاف کر دیجیے، میں حفظ و مراتب سے مجبور ہوں۔ یہاں ادب کی سختی سے پابندی ہے۔ اگر کسی بھی صاحب تعظیم کے ادب میں ذرا بھی لاپرواہی ہو جائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہماری دنیا کا اصول ہے۔ اس کا انداز گگیایا ہوا تھا۔ مجھ پر تمہارے اصول لاگو نہیں ہوتے کیونکہ میں تمہاری دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے تم پرواہ مت کرو۔ آپ ہماری دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ ثمانیہ کی آنکھیں پھٹ پڑنے کی حد تک کھل گئیں۔ ایسا ہرگز نہ کہیں، شہزادے ہیں آپ ہمارے، اس جہان کے تخت و تاج کے وارث۔ اس کے لہجے میں بےحد احترام اور چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ عجیب معاملہ تھا، ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا جس کو یونیورسٹی کے 200-400 لوگوں سے زیادہ کوئی جانتا نہیں تھا، یہاں ایک شہزادہ تھا، ایک انوکھی دنیا کے تخت و تاج کا مالک۔